ہے کہ ہم بستری کا طریقہ کیا ہے۔ بعض لوگوں کو شاید اس سوال پر ہنسی آئے، لیکن یہ سوال انتہائی اہم ہے۔ سوال ہے کہ مجھے قطروں کا مسئلہ ہے، اس کے بارے میں کیا؟ ایک بڑا اہم سوال ہے، حافظ صاحب پورن ویڈیوز سے کیسے جان؟ سوال ہے حلال اور حرام نکاح میں کیا فرق ہے؟ حافظ صاحب ناممکنات کو ممکنات میں بدلنے والا کوئی ذکر یا وظیفہ تجویز کر دیں۔ ایک ڈاکٹر صاحب نے سوال کیا ہے کہ بچہ گرانا جسے ابورشن کہتے ہیں، اس کا ایک سیشن ہم جاوید احمد غامدی صاحب کے گمراہ کن افکار و نظریات کے بارے میں کریں گے، اور اسی طرح اس رمضان کے اندر ایک سیشن جو ہے وہ مرزا محمد علی جیلمی زال اور مزل اس کے بارے میں کریں گے۔ حی علی الفلاح۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 1 اپریل ہے اور سن 2023 ہے۔ آج کی یہ جو نشست ہے یہ جامعہ محمدیہ میں نماز جمعہ کے بعد جو ہماری علمی تربیتی نشست ہوتی ہے، اس میں لوگوں کے کئی سوالات روبرو ہوتے ہیں اور کئی سوالات تحریری ہوتے ہیں، اور کئی افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی یہ خواہش ہے کہ میں ان میں سے ہر ایک کی اکیلے علیحدگی میں ان کی بات سنوں۔ تو کئی جو سوالات ہیں سوشل میڈیا پر آتے ہیں، یہ حافظ محمد عمر صدیق آفیشل سوشل میڈیا پر پیج چلانے والے، گروپ چلانے والے، ایپس چلانے والے جو ہمارے نوجوان دوست بھائی ہیں، یہ وہ سوالات لکھ لیتے ہیں۔ اب سائلین جو ہیں وہ ان سے بار بار تقاضا کرتے ہیں، اور وہ محدود نشست ہوتی ہے جامعہ محمدیہ کی، اس میں ممکن نہیں ہوتا کہ تمام سوالات کے جوابات دیے جائیں، نماز عصر کا وقت ہمیں وہیں پر ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اس نشست کے اندر یہ سوال ایسے لے کر کے آئے ہیں کہ جو انہوں نے سوشل میڈیا سے اکٹھے کیے ہیں، لوگوں نے ان کو بھیجے ہیں۔ اب ان سوالات میں سے میں نے 10 سوال منتخب کیے ہیں، اور کچھ سوالات جو ہیں وہ اگلی نشست کے لیے چھوڑ دیے ہیں۔ ایک سیشن ہم جاوید احمد غامدی صاحب کے گمراہ کن افکار و نظریات کے بارے میں کریں گے، اور اسی طرح اس رمضان کے اندر ایک سیشن جو ہے وہ مرزا محمد علی جیلمی زال اور مزل اس کے بارے میں کریں گے۔ آج کی نشست میں نے 10 سوال منتخب کیے ہیں۔ پہلا جو سوال ہے، رمضان کی اگرچہ فضاؤں اور ہواؤں کے مطابق نہیں ہے، لیکن جواب نہ دیں تو بعض ہمارے جو متشدد جذباتی نوجوان ہیں وہ فتوے لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ میں نے تبلیغی جماعت کے اندر کچھ وقت لگایا ہے، تو اب میں نے ان کو چھوڑ دیا ہے، تو مجھے کیا کفارہ دینا ہوگا؟ کفارہ جو ہے وہ کوئی مولوی تو نہیں ڈال سکتا، کسی بھی عمل پر کفارہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ہی ڈالتے ہیں۔ ہماری جو تبلیغی جماعت ہے ان کے اندر اخلاص ہے، اور یہ بڑی صعوبتیں اور تکلیفیں اٹھاتے ہیں، اور گھروں سے دور، لذتوں سے دور، بڑی محنت والا یہ عمل، جان جوکھوں والا یہ عمل کرتے ہیں۔ کام نبیوں والا ہے، لیکن ان کی جو دعوت ہے وہ نبیوں والی نہیں۔ تبلیغی جو نصاب ہے فضائل اعمال، اس کے اندر کھلم کھلا واضح کفریہ اور شرکیہ چیزیں ہیں، ضعیف روایات کی برمار ہیں، اور پھر یہ جو نصاب ہے اس پر امت اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ حنفی مکتبہ فکر کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ امت جو ہے وہ قرآن سنت پر اکٹھی ہو سکتی ہے، اور یہی 2 چیزیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام امت کو دے کر کے گئے ہیں کہ میں 2 چیزیں تم میں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک ان دونوں کو تھامے رکھو گے تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ سوال ہے کہ ہم بستری کا طریقہ کیا ہے؟ بعض لوگوں کو شاید اس سوال پر ہنسی آئے، لیکن یہ سوال انتہائی اہم ہے۔ میاں بیوی کو باہم ملاپ سے پہلے اپنے بدن کی طہارت، صفائی، اس کا خوب اچھی طرح اہتمام کرنا چاہیے کہ ان سے بو اور اسمیل نہ آئے، جو ایک دوسرے کے لیے کراہت کا موجب اور باعث ہوتا ہے۔ پھر اذا جہد احدکم بین شعبہ الاربع فقد وجب الغسل اقبل و ادبر واتق الحیضۃ والدبر، یعنی بچہ جننے والی جو جگہ ہے وہاں پر ملاپ کرنا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حیض کے ایام میں مباشرت کرنے سے منع کیا ہے، اور اسی طرح پخانے کے رستے میں مباشرت کرنے سے منع کیا ہے،
اور کفار کی تشبیہ اختیار کرنے سے بھی منع کیا ہے۔ آج کل لوگ پورن ویڈیوز دیکھتے ہیں اور یہ عمل اپنی بیویوں کے ساتھ کرنا شروع کر دیتے ہیں، یا عورتیں اپنے خامدوں سے ایسا تقاضا کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کفار کے فتنے سے ہماری یہ جو خلوت ہے اس کو بھی بچا کر کے رکھے۔ سوال ہے کہ مجھے قطروں کا مسئلہ ہے، اس کے بارے میں کیا کروں؟ اچھے طبیب سے علاج کروائیں اور ہر نماز کے لیے آپ وضو کریں، اور نظر بد سے بھی قطرے آتے ہیں، اور شہوت بہت زیادہ انسان کے بدن میں پیدا ہو تو اس سے بھی قطرے آتے ہیں، اور بعض بندوں کے اندر مادہ تولید زیادہ پیدا ہوتا ہے، اس سے بھی قطرے آتے ہیں، اور بعض لوگوں میں بیماری سے بھی آتے ہیں۔ ماہر طبیب سے آپ اپنا علاج کروائیں، صبح و شام کے اذکار کریں، اپنے اوپر دم بھی کریں، دم والا پانی پیئیں، سورۃ فاتحہ 100 دفعہ زمزم کے پانی پر دم کر کے اسے پئیں، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے دے گا۔ اس پر غسل نہیں ہے، بلکہ آپ ہر نماز کے لیے وضو کریں اور اس کے ساتھ ایک نماز ادا کر لیں۔ سوال ہے حلال اور حرام نکاح میں کیا فرق ہے؟ بھائی جس طرح بکرے کے گوشت میں اور سور کے گوشت میں فرق ہے، اتنا ہی حلال اور حرام کے درمیان فرق ہے۔ جس طرح پیشاب اور پانی میں فرق ہے، اسی طرح زنا اور نکاح میں فرق ہے۔ اب حلال نکاح جو نکاح کی شرائط کے ساتھ ہے، یعنی اس میں ولی کی رضامندی، لڑکی کی رضامندی، گواہان کا موجود ہونا، اعلانیہ نکاح ہونا، حق مہر کا تعین ہونا۔ اب حرام نکاح کورٹ میرج ہے، گھر سے بھاگ کر نکاح کر لینا، عشق محبت کی بنیاد پر جو ہے وہ نکاح کر لینا، اس میں گواہوں کا نہ ہونا، والدین کی رضامندی کا نہ ہونا، تو یہ جو چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ اسی طرح فونوں پہ خفیہ پوشیدہ نکاح کر لینا، باہم جنسی عمل کرنے کے لیے لڑکا اور لڑکی آپس میں نکاح کر لیں، تو یہ جو چیزیں ہیں یہ باطل اور غلط اور حرام ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اچھا جی، حافظ صاحب ناممکنات کو ممکنات میں بدلنے والا کوئی ذکر یا وظیفہ تجویز کر دیں۔ میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اور اس کے ساتھ مسجد میں داخل ہونے اور نکلنے کی دعا اکٹھی پڑھیں۔ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اللہم انی اسألک من فضلک۔ استغفار بھی استغفر اللہ واتوب الیہ۔ تو یہ ایسے وظائف ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بندے کی خواہشات کو پورا کر دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے 99 نام پڑھیں، پھر ان ناموں میں سے مثال کے طور پہ اللہ رزاق ہے، یا اللہ تو رزق دے، اللہ غالب ہے، یا اللہ تو غلبہ عطا فرما، ٹھیک ہے، مالک الملک ہے، اللہ یہ منصب اور ذمہ داری عطا فرما۔ اس طرح آپ پڑھ سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں۔ ایک بڑا اہم سوال ہے، حافظ صاحب پورن ویڈیوز سے کیسے جان چھڑوائی جائے؟ پیارے بھائی، ہمارے معاشرے کا یہ ایک سلگتا ہوا پہلو ہے، یہ ایسی آگ ہے شہوت کی جس نے لڑکوں لڑکیوں کو، مذہبی افراد کو، جرنیلوں کو، پروفیسروں کو، ماسٹروں کو، علماء کو، آئمہ کو، بڑے بڑے ذی وقار لوگوں کو، ذی وقار جو منصب والے ہیں ان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا والمعصوم من عصمہ اللہ، بچتا وہی ہے جس کو اللہ تعالیٰ بچاتا ہے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے، دعا بڑا ایک مؤثر ہتھیار ہے کہ یا اللہ میں تیرا کمزور بندہ ہوں، تو نے انسان کو کمزور پیدا کیا ہے، تو مجھے اس سے بچا۔ پھر بچاؤ کے جو اسباب ہیں وہ اختیار کرنے چاہیے۔ یہ اینڈرائیڈ موبائل اور ایسی چیزیں جو آپ کے لیے فتنے کا باعث بنتی ہیں، ان کو چھوڑ دیں، اپنی خلوت کو پاکیزہ کریں، اور ایسے لوگوں کے پاس آپ بیٹھیں کہ جن کے پاس بیٹھ کر آپ کو آخرت کی فکر ہو، نیکیوں کی رغبت پیدا ہو، اور گناہوں سے کراہت آپ کے ذہن کے اندر پیدا ہو۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ نکاح کریں، اور اگر آپ نے نکاح کیا ہے تو آپ اپنی بیوی کے قریب رہیں، بیوی الگ کمرے میں سوئے، آپ الگ کمرے میں سوئے، اس سے بھی شیطان جو ہے وہ انسان کو گناہ کی وادی کے اندر لے جاتا ہے۔
پھر ایسی جو اپلیکیشنز ہیں سوشل میڈیا پر لڑکوں اور لڑکیوں کے بارے میں، آپ اس سے بچیں، ٹھیک ہے؟ تو باذن اللہ تعالیٰ نیک صحبت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگنے سے اور خلوت کو پاک رکھنے سے آپ ان چیزوں سے بچ جائیں گے۔ غسل روزانہ کیا کریں، عود عطر کا استعمال کریں، زیادہ وقت مسجد کے اندر گزاریں، لمبے سجدے کریں۔ لمبے سجدے کرنے سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے انسان کی عادت جو ہے وہ چھوٹ جاتی ہے۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ، اور پھر لا حول ولا قوت الا باللہ کا وظیفہ بھی پڑھیں۔ سوال ہے کہ میرا بھائی اور ان کی بیوی اور بیٹی باہر موجود ہیں، ہم ادھر ہیں، ان کا فطرانہ یہاں دے سکتے ہیں؟ بعض ملکوں میں لوگ جو ہیں وہ متمول مالدار ہوتے ہیں، فقیر کم ہیں کہ جو فطرانہ قبول کریں، یا وہاں پر کفار ہیں، یا پھر آپ کے خاندان کے اندر فقراء ہیں آپ کے قرب و جوار میں، تو آپ اپنے بھائی کی فیملی کا جو فطرانہ ہے یہاں پاکستان میں دے سکتے ہیں۔ کوئی امر مانع نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع نہیں کیا۔ حنفی حضرات کا کہنا ہے کہ نماز میں قرآن کو دیکھ کر پڑھنا جائز نہیں ہے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے۔ فقہ حنفی میں لکھا ہے کہ دوران نماز اگر کٹا اٹھا کر نماز پڑھے تو نماز ہو جائے گی، اور اگر قرآن مجید اٹھائے تو نماز باطل ہے۔ عجیب بات ہے۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ پیارے بھائی، زکوان جو ہیں وہ سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قیام اللیل میں امامت کرواتے تھے اور قرآن مجید سے دیکھ کر پڑھتے تھے۔ تو یہ اثر جو ہے یہ دلیل ہے۔ جو لوگ صحابہ کرام کے ساتھ محبت کا دم بھرتے ہیں، پتہ نہیں کہ وہ عصبیت میں سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اس عظیم عمل کو کیوں فراموش کر دیتے ہیں۔ تو یہ دلیل موجود ہے۔ سوال ہے قضا نمازوں کے حوالے سے، انسان سفر میں ہے، مثلا میں آج لاہور جاتا ہوں اور شام کو واپس آ جاتا ہوں اور لاہور کوئی نماز نہیں پڑھتا، تو گھر میں آ کے عشاء کے وقت ساری نمازیں جو رہ گئی ہیں سفری وہ پڑھ سکتا ہوں؟ پیارے بھائی، لاہور جانا اور وہاں پر نمازیں نہ پڑھنا یہ ہلاکت ہے۔ وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ مَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ۔ آپ پر یہ فرض اور واجب ہے کہ آپ وہاں پر نمازیں ادا کریں۔ ایسی کوئی ناگزیر صورت ہو ہنگامی تو پھر جو ہے وہ نمازیں ساری کٹھی پڑھی جائیں گی۔ جیسے جنگ میں 4 نمازیں رہ گئیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ ان کافروں کے گھروں اور قبروں کو آگ سے بھر دے۔ مالا اللہ قبورہم وبیوتہم من النار۔ انہوں نے ہمیں نماز سے مشغول کر دیا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 جماعتیں کروائیں، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء۔ میرا سوال ہے کہ نماز میں سورۃ فاتحہ کے بعد کم سے کم کتنی آیات کی تلاوت کرنی چاہیے؟ مقتدی ہے یا اکیلا یا امام؟ سورۃ فاتحہ جو ہے وہ پڑھنا اس پر واجب ہے۔ سورۃ فاتحہ کے علاوہ امام جو ہے وہ چھوٹی سے چھوٹی جو صورت ہے وہ انا اعطیناک الکوثر جو ہے وہ پڑھ سکتا ہے۔ بڑی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین، یہ آیت کریمہ بہت بڑی آیت کریمہ ہے، قرآن مجید کی سب سے بڑی۔ تو کم سے کم واجب جو ہے وہ تو سورۃ فاتحہ ہے، تو کم سے کم 3 آیتیں، اور اگر نہ بھی پڑھے تو نماز صحیح درست ہے، خواہ وہ امام ہو، خواہ وہ مقتدی ہو، خواہ وہ منفرد ہو۔ ایک آیت بھی پڑھ سکتا ہے؟ ہاں، ایک آیت بھی پڑھ سکتا ہے، ہاں یہ بھی پڑھ سکتا ہے۔ ان تعذبہم فإنہم عبادک۔ جیسے بھائی نے لاہور میں نماز نہیں پڑھ سکا تو واپس اپنے رہائشی گاہ آ کے قصر کرے گا ساری 5 نمازیں یا پوری پڑھے گا؟ الگ الگ پڑھے گا یا ظہر اور عصر اس طرح ملا لے گا؟ نہیں، ترتیب کے ساتھ پڑھے، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء الگ 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 پڑھے گا۔ یہ سوال اگلی نشست میں ڈال دیں جی۔ سبحانک اللہم۔ ایک ڈاکٹر صاحب نے سوال کیا ہے کہ بچہ گرانا جسے ابورشن کہتے ہیں، اس کا گناہ کس پر ہے؟ یہ اتنا کبھی عمل ہے، اس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قتل قرار دیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی دنیا میں بھی اس کی بڑی سزائیں دیتا ہے کہ نبی کی امت کو پیٹوں سے ٹکڑے کر کر کے مار مار کے نکالنا، اور ان بچوں کو قتل کرنا جن کا کوئی جرم بھی نہیں ہے، جو مشرکین مکہ سے بھی بدترین عمل
کہ وہ تو اپنی زندہ بچیوں کو درگور کرتے تھے، تو یہ خاموش چیخ ہے، یہ ان سے بھی ایک کبھی عمل ہے کہ جو مال کمانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ تو جو بندہ اس کے اندر شرکت کرے، وہ ابارشن نہ کرے، ڈاکٹری نہ کرے، دوائی لکھ دے، وہ بھی پورا ذمہ دار ہے۔ لوگوں کو موٹیویٹ کرنا چاہیے۔ ہمارے پیارے نبی نے تو ہمیں زیادہ بچے جننے کی ترغیب دی ہے۔ دنیا کے اندر انسان اس وقت تقریباً 7.5 ارب کے قریب ہے، 6 ارب پیدائشی کافر ہے، اور اگر ہم مسلمان بچے پیدا نہیں کریں گے تو آپ بتائیں کہ ہم جو غیر مسلم ہیں عددی طور پہ ہم ان کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کا پورا مقابلہ ہر لحاظ سے ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے، جیسے کہ قرآن مجید کے اندر بھی ہے وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً۔ تو ابارشن نہیں کرنا چاہیے، اس کا حصہ بھی نہیں بننا چاہیے، دوائی بھی نہیں لکھ کر دینی چاہیے، کہاں سے دوائی ملتی ہے یہ بھی نہیں بتانا چاہیے، آلٹرنیٹو دوائی کیا ہے یہ بھی نہیں بتانا چاہیے۔ اسے کہیں بھائی بالکل میں اس کا حصہ نہیں بنوں گا، یہ قتل ہے، یہ کہیں آپ پر، آپ کے بچوں پر وبال نہ آ جائے۔ صاحب اگر جنہوں نے وقفہ کرنا ہو تو وہ اس واجب تعلق کو قائم کرنے کے لیے کنڈوم کا استعمال کریں گے تو یہ بھی قتل میں آئے گا بچوں کے؟ اولاد کے درمیان وقفہ کے لیے یا بسا اوقات عورت کے پیٹ میں سوزش ہو جاتی ہے تو میاں بیوی جو ہے وہ کنڈوم استعمال کر سکتے ہیں، شرعاً اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے، یہ ایک عزل کی صورت ہے۔ اگر میاں بیوی راضی مند ہو گئے ابورشن کرنے کے لیے پھر آپ اس کو میاں بیوی راضی بھی ہوں تو پھر بھی جائز نہیں ہے۔ جان کا مالک اللہ ہے، جان کا مالک جو ہے وہ والدین تو نہیں ہے، میاں بیوی تو نہیں ہے۔ جی سوال ہے شادی کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا پڑھا کریں، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اور کثرت سے استغفار کریں اور خلوت کو پاک رکھیں۔ جو بندے جنسی بے راروی کا شکار ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ان کی مدد نہیں کرتا۔ گناہ کو چھوڑیں، اللہ سے مدد مانگیں، توفیق مانگیں، ذکر کریں انشاءاللہ۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ تو ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اللہ کو یقین کے ساتھ پکاریں انشاءاللہ۔ پاک دامنی کے لیے جو نکاح کرنے والا بندہ ہے، حق علی اللہ عونہ، اللہ پر حق ہے اس کی مدد کرنا، اللہ آپ کی مدد فرمائے۔ سوال ہے کہ میں عمرہ ادا کرنا چاہتا ہوں، برائے مہربانی طریقہ اور دعائیں بتا دیں۔ بھئی عمرہ ادا کرنے کا بڑا آسان طریقہ ہے، آپ اپنے گھر سے یا لاہور ایئرپورٹ سے احرام کی چادریں جو ہے وہ لباس سمجھ کر پہن لیں، جس طرح نبی علیہ السلام نے مدینہ میں اپنے گھر سے احرام کی چادریں پہنی۔ بدن پر آپ خوشبو لگا سکتے ہیں، وہ خوشبو کپڑے میں ظاہر ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر آپ جہاز میں سوار ہو جائیں اور سفر کی دعائیں پڑھیں۔ پھر جب اعلان ہو جہاز کے اندر کے میقات آ گیا ہے، لبیک بالعمرہ اللہم لبیک بالعمرہ، یہ پڑھیں اور پھر تلبیہ پڑھنا شروع کر دیں۔ اور آپ جب مکہ پہنچ جائیں، ایئرپورٹ پر اتریں، فرض نمازیں بھی ادا کرنی ہیں۔ کئی لوگ دوران سفر فرض نمازوں سے غافل ہو جاتے ہیں۔ پھر یہ تلبیہ آپ پڑھتے رہیں۔ احرام کی چادریں گندی ہو جائیں آپ بدل سکتے ہیں، بغیر صابن کے آپ نہا بھی سکتے ہیں، آپ احرام کے اندر سو بھی سکتے ہیں۔ مسجد حرام میں داخل ہونے کی دعا پڑھیں، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اور اسی طرح بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آپ اپنے دائیں کندھے کو ننگا کریں، عورت نے بدن کو ڈھانپ کے رکھنا ہے، چہرہ کھلا رکھنا ہے، نقاب نہیں کرنا، عورت کا لباس ہی اس کا احرام ہے۔ اور پھر حجر اسود آپ ہاتھ کا اشارہ کریں، اللہ اکبر پڑھیں، اور پھر پہلے 3 چکر حجر اسود سے لے کر رکن یمانی تک تیز قدم یا چھاتی کو اکڑا کر، اگر رش ہو
تو تیز قدم نہیں، معمولی سا چھاتی کو اکڑا لیں اور رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار یہ پڑھیں۔ دوران طواف آپ کوئی بھی دعا کر سکتے ہیں۔ طواف کرنے سے پہلے وضو کرنا شرط ہے۔ طواف کرنے کے بعد مقام ابراہیم کے قریب تر آپ 2 رکعتیں پڑھیں۔ اگر رش کی وجہ سے ممکن نہ ہو تو مسجد حرام میں کہیں پر بھی آپ 2 رکعتیں پڑھ سکتے ہیں۔ زمزم پیئے، زمزم پی کر آپ صفا پر چلے جائیں۔ صفا پر جا کر آپ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہما ان یطوف بہما فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، تو یہ پڑھے اور پھر لا الہ الا اللہ وحدہ نصر عبدہ انجز وعدہ وہزم الاحزاب وحدہ، یہ کلمات ہیں، کتابوں کے اندر موجود ہیں، آپ یہ ممکن ہو تو پڑھ لیں، اور اگر ممکن نہ ہو تو آپ صفا سے مروہ تک 1 چکر، مروہ پر جا کر بھی بیت اللہ کی طرف منہ کر کے دعا کریں، صفا پر بھی کھڑے ہو کر بیت اللہ کی طرف منہ کر کے دعا کریں۔ مروہ سے صفا جہاں لائٹیں ہیں سبز رنگ کی وہاں پر مردوں نے دوڑنا ہے، عورتوں پر دوڑنا نہیں ہے۔ اور 7واں یہ آپ نے صفا مروہ کی صحیح کرنی ہے، طواف نہیں کرنا، 14 چکر نہیں لگانے، 7 لگانے ہیں، یعنی صفا سے مروہ 1 ہو گیا، مروہ سے صفا 2، پھر صفا سے مروہ 3، پھر مروہ سے صفا 4، پھر صفا سے مروہ 5، پھر مروہ سے صفا 6، پھر صفا سے مروہ 7واں چکر، اور اس کے بعد جو ہے مرد پورے سر کی کٹنگ کروائے گا یا ٹنڈ کروائے گا، عورت اپنے بال تھوڑے سے وہ جو ہے وہ کاٹ سکتی ہے۔ عمرہ کرنے والا جو ہے اس کا خامد، اس کا بھائی بیٹا بھی اس کے تھوڑے سے بال کاٹ سکتا ہے، اور وہ جو ہے وہ پورے سر کے بال کٹوائے گا، یہ نہیں کہ مرد تھوڑے سے بال کاٹ لے، یہ خلاف سنت ہے، پورے سر کی کٹنگ کروانا ہے یا پھر پورے سر کے بال منڈوانا ہے، یہ آپ کا عمرہ پورا ہو گیا۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ سب اگر جو ہے نا وہ ناپاک ہو جائے احرام تو اس کو دوبارہ دھو کے پہن لیں یا نیا لینا پڑے گا؟ اگر احرام جو ہے وہ ناپاک ہو جاتا ہے تو احرام جو ہے وہ دھو لیں، دھو کر اس کو بدل لیں، دھو کے اس کو دوسرا جو ہے وہ بدل لیں۔ اگر بدلنا نہیں جا سکتا، آپ کے پاس متبادل نہیں ہے تو دھو لینا کافی ہے۔ اور اگر انسان دوسری دفعہ عمرے کے لیے جا رہا ہے تو دوسرا احرام دوبارہ لینا فرض ہے یا اسی کو دھو لیں؟ اسی کو یوز؟ ہاں، احرام بدبودار نہیں ہونا چاہیے، صاف ستھرا کپڑا ہونا چاہیے۔ انسان کو پسینہ آتا ہے، پسینے کی وجہ سے بو وغیرہ اس میں پیدا ہو جاتی ہے، تو اس کو دھو لے صرف کے ساتھ۔ سبحانک اللہ۔